ابھی نہیں رک جائیں. امید ہے سوری. ٹھیک ہے. انکل کھا رہے نا تو پھر بیچ میں آئیں گے. آپ کھانے پہ نظر ہے. نہیں کھا رہے. چلے صحیح ہے. اچھا السلام علیکم. میرے پاس 2 موضوعات ہیں تو اب آپ بتائیں میں کس پہ بات کروں. ایک تو موضوع ہے نہیں، ایک تو اس پہ تو میں لکھ رہی تھی، یہ سمجھ لیں یہ تحریر میرے اوپر قرض ہے کسی کا. لیکن ایک موضوع ہے مووی اڈیپٹیشنز تھرو ناولز، اور دوسرا موضوع ہے یہ جس پہ میں لکھ رہی ہوں. مووی اڈیپٹیشنز پہ ظاہر ہے میں بولوں گی، میں لکھا ہوا کچھ نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ کہ جو کچھ میرا اس پہ پچھلا کام ہے گریجویٹ اسکول کا، اسی پہ بات کروں گی میں. اور اس پہ تو ظاہر ہے میں لکھ رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ان پہ میں بھرپور لکھوں. یہ کون ہے؟ اچھا یہ جو خاتون ہے یہ میری بہن، بڑی بہن کی سہیلی کی بڑی بہن. تو اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بڑا، ہاں یہ بہت ایسا موضوع ہے میں، لیکن مجھے ان پہ بہرحال لکھنا ہے. اور ابھی تو میں ظاہر بالکل ابتدائی دور اس میں ہوں. تو آپ بتائیں کس موضوع پہ اسی پہ بات کریں. اسی پہ بات کروں. ٹھیک ہے، لیکن یہ نامکمل ہے. کوئی بات نہیں، باقی آپ سلنڈر پیک کر لیے. ٹھیک ہے. امید بھی ٹھیک ہے. جی اس مضمون کا نام ہے چھوٹا سا ہندوستان. اور اس کی میں وضاحت کروں گی تحریر کے آخر میں اگر میں اسے لکھ سکی تو. اس موضوع کا نام سوچنے سے پہلے کئی عنوانات ذہن میں آئے، جس میں پہلا نام تو موصوفہ ہی کے نام پر تھا، یعنی مسز نسیم نظامی. البتہ یہ نام اپنے اندر ایک پوری تہذیب اور تاریخ رکھتا ہے. مسز نسیم نظامی سے میرا رشتہ بڑا عجیب ہے. نہ جانے موجودہ نسل اس کو کیا نام دے، کیونکہ آج کل کے تیزی سے ڈی ہیومنائز ہوتے ہوئے ماحول میں اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں. البتہ 2 معاشروں کے تناظر اور زندگی کے تجربات کے ساتھ یہ رشتہ بہت عجیب و غریب نوعیت رکھتا ہے. کہتے ہیں رشتہ اگر بے غرض ہو تبھی وہ دیر پا ہوتا ہے. رشتے کے لیے ہم عمری کی شرط نہیں ہے، اور مسز نسیم نظامی سے میرا تعلق اس بات کا ثبوت ہے. نسیم باجی سر سید تحریک اور علی گڑھ کے دیے گئے اخلاقی معیاروں کا مرقع اپنے اندر اپنے والد کے طریقوں سے مماثلت رکھتے ہوئے رکھتی تھیں. علی گڑھ کے ان کے والد علی گڑھ کے نامور فرزند تھے جناب انوار اللہ خان تھے، جن کا شمار علی گڑھ کے ان طالب علموں میں ہوتا ہے جو ہمہ جہت تھے. شاعری، موسیقی، کھیل، سیاست، فلم، معاشیات، کون سا موضوع تھا جو ان کے گھر میں زیر بحث نہ آتا. لیکن ان سب سے بڑھ کر ان کے گھر کا ماحول تھا جس کو بجا طور پر خانہ بے تکلف کہا جا سکتا تھا. اور اسی ماحول کی پروردہ تھیں ان کی صاحبزادی پروفیسر مسز نسیم نظام، جن میں اپنے والد کی سماجی اخلاقی معیاروں کی چھاپ کو بہت بآسانی دیکھا جا سکتا تھا. شعبہ اردو کی ان دنوں کی گریجویٹ تھیں جب جامعہ کراچی کے پاس اپنی عمارت تک نہیں تھی، اور اس کی کلاسیں نیو ٹاؤن کی ایک عمارت میں ہوا کرتی تھیں. اس کی کچھ کلاسیں نیو ٹاؤن کی ایک عمارت میں ہوا کرتی تھیں. ایم اے اردو کرنے کے بعد نسیم باجی کراچی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوئیں، اور اس کے بعد وہ عبداللہ کالج سے تدریس وابستہ ہوئیں، جہاں سے وہ ریٹائر ہوئیں. یہ تو نسیم باجی کا تعلیمی تعارف. میں ایکسٹمپور بول لیتی ہوں. نسیم باجی ان لوگوں میں سے تھیں جنہیں ہم ہمہ جہت کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اوپر اور میری تربیت میں، خاص طور پر تعلیمی اور علمی تربیت میں نسیم باجی کا بہت گہرا ہاتھ ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کچھ کتابیں میں اس زمانے میں پڑھتی تھی اور وہ ظاہر نسیم باجی سے فوراً ڈسکس کی جاتی تھیں. اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو نسیم باجی بہت قریبی طور پر جانتی تھیں، جس میں ایک نام پروین شاگرد کا تھا. چھوٹا تھا ہندوستان میں نے جو اس تحریر کا نام لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نسیم باجی کی لائبریری میں ایک کتاب تھی خوشبو، اور اس کتاب کیونکہ پروین شاگرد ان کی ہمکار بھی تھیں، اور اس کو جب پروین شاگرد نے انہیں دیا تو اس پہ لکھا تھا نسیم کے لیے جو اپنی ذات میں ایک چھوٹا سا ہندوستان ہے.
اور اسی لیے نسیم باجی کا ظاہر ہے کہ میرے اوپر جو اثر رہا. اس کے علاوہ نسیم باجی چونکہ موسیقی میں بھی بہت ید طولہ رکھتی تھیں اور موسیقی کے اسرار و رموز سے بہت اچھی طرح واقف تھی. کراچی جو لوگ کراچی یعنی ریڈیو پاکستان کراچی سے کے شروع کے لوگوں سے واقف ہیں، ان میں جناب امیر احمد خان صاحب جو کہ بہت معروف طبلہ نواز استاد امراؤ بندو خان کے داماد تھے. ان کا ان کے گھر بہت آنا جانا تھا اور نسیم باجی نے ان سے موسیقی کے بہت سے سبق لیے تھے. اور مجھے موسیقی کا بیسک اسکیل سکھانے والی بھی نسیم باجی تھی. ان کے اپنے گھر میں ہارمونیم تھا، وہ بجاتی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ سا آئے گا اور یہاں پہ، اب ظاہر ہے یہ بات بھی 40 سال پرانی تو ہو گئی، یہاں پہ سا آئے گا اور یہاں پہ گا آئے گا اور یہاں پہ ماں آئے گا. تو یہ جو موسیقی کا بنیادی علم تھا وہ بھی نسیم باجی کا دیا ہوا تھا. نسیم باجی ان لوگوں میں سے تھیں جن کے تعلقات کا دائرہ بڑا وسیع تھا. کراچی کی شاید ہی کوئی سیلیبریٹی ہو جس سے ان کے تعلقات نہ ہوں، لیکن میں نے نسیم باجی کو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ دیکھا اور کبھی میں نے انہیں اپنے تعلقات کا روب جماتے ہوئے کسی پہ نہیں دیکھا. ورنہ عموماً لوگ ایک بار چائے بھی پی لیں کسی کاؤنسلر کے ساتھ تو اس کا عموماً اس کی تصویریں سب جگہ شیئر کرتے ہیں. خیر، تو نسیم باجی کی ہم سبق جو تھیں ماسٹر امیر احمد خان صاحب کے ساتھ، جنہوں نے کراچی ریڈیو پاکستان کراچی سے بھی اور پاکستان ٹیلی ویژن اسٹیشن کراچی سے بھی موسیقی کے کئی پروگرام کیے. تو ان کی ہم سبق تھی نازیہ حسن کی والدہ منیزہ بصیر. اور ظاہر ہے کہ نسیم باجی اس حوالے سے اس پورے خاندان کو بھی بہت اچھی طرح جانتی تھی. نسیم باجی کا سلسلہ یہ تھا کہ کوئی فلم دیکھوں میں یا اگر کوئی نغمہ بھی سنوں اور اس کے سارے اسرار و رموز پہ نسیم باجی سے ضرور بات ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں نے جامعہ کراچی میں ایڈمیشن لیا اور طلبہ کی عدم دلچسپی میں نے ادب میں دیکھی، تو ایک دفعہ میں نسیم باجی کے پاس میں نے کہا نسیم باجی لوگ کیوں امتحان ہو رہے تھے اور لوگ دھڑلے سے نقل کر رہے تھے اور لوگ انہیں کوئی روک بھی نہیں رہا تھا. تو نسیم باجی کہنے لگی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ لوگ ادب میں نقل کیسے کر سکتے ہیں پرچے میں. میں نے کہا پتہ نہیں کہ وہ تو کر رہے تھے اور ان کو نمبر بھی ملتے ہیں. تو پھر انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب جملہ کہا، کہنے لگی کہ میرا خیال ہے کراچی یونیورسٹی کو تو بند کر کے وہاں پہ آلوؤں کی کاشت شروع کر دینی چاہیے جو تعلیمی معیار کا جو حال ہے. تو نسیم باجی سے اس طرح کے واقعات، اور ظاہر ہے کہ یہ جو میرا ان کا تعلق تھا وہ اس میں نہ میری بہن کا کوئی ہاتھ تھا کہ وہ ان کا بیچ میں کسی میڈیٹر کا کام کرے، نہ ان کی چھوٹی بہن کا کوئی ہاتھ تھا کیونکہ ان کی بہن اور میری ان کی چھوٹی بہن اور میری بڑی بہن یہ دونوں ہم جماعت بھی تھے. تو اس میں نسیم باجی کا ظاہر ہے کوئی ہاتھ نہیں. اتفاق کی بات ہے کہ وہ ایک طرح سے میری پڑوسن اس لحاظ سے تھیں کہ وفرزوں سے نارتھ آباد بلاک ان کا فاصلہ بہت کم تھا اور میرا اکثر ان کی طرف آنا جانا ہوتا تھا. ان کی دلچسپی اور ان کی حاضر جوابی اور ان کی بدلہ سنجی، مجھے لگتا ہے کہ یہ دور ظاہر ہے کہ ان کی اولاد میں یہ سب چیزیں نہیں آئیں اور نسیم باجی نے جو کچھ دیا میرا خیال ہے میرے اوپر وہ ایک بہت بڑا قرض ہے میرے لیے. اور میں چاہوں گی کہ میں اس کو تحریری شکل میں آئندہ پھر لکھوں اور اسے بڑھاؤں، کیونکہ بہت سی ایسی باتیں اور یادداشتیں ہیں جس کا میں نے اس میں ذکر نہیں کیا تو اس اپنی تحریر میں. تو میں بس یہی کہنا چاہوں. بہت شکریہ. بہت نہیں مجھے تو صرف اس کو گھمانا ہے نا صحیح اینگل پہ. تو میرا یہ مضمون کا عنوان ہے اردو ادب میں نئے ستارے. مضمون تو میرا تبازات ہے، لیکن اس کا جو آئیڈیا ہے اس کا کریڈٹ میں کیلیفورنیا میں اردو اکیڈمی کے روح رواں ہیں جناب ارشد رشید صاحب، ان کو دینا چاہوں گی کیونکہ یہ موضوع انہوں نے سجیسٹ کیا تھا. ستارہ میرا بہت پسندیدہ موضوع ہے. ہمیں اسکول میں اسے بہت بری طرح پڑھایا گیا تھا. ہر دفعہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کی مثال دے کر ستارے کی بات ختم کر دی جاتی تھی. حقیقت تو یہ ہے کہ ستارے کا دامن بہت وسیع ہے. ستارہ علم بیان کے مطابق مجاز کی ایک قسم ہے اور مجاز نکلا ہے تجاوز کرنے سے. جہاں بھی حقیقی معنوں سے تجاوز کیا جائے وہاں ستارہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتا ہے. زیادہ تر محاورے ستارے ہوتے ہیں، جو کہانیاں بھی ایلیگوریز ہوتی ہیں وہ سب ایکسٹینڈڈ میٹافورس ہیں. پوری اینیمل فارم ایک ستارہ ہے. اس لیے جب ایک گروپ پر یہ پوسٹ ہوا کہ ایک ادبی شخصیت جناب اختر عثمان نے ایک محفل میں فرمایا کہ اردو ادب میں گزشتہ 40 سالوں سے کوئی نیا ستارہ تخلیق نہیں کیا گیا، تو مجھے اس موضوع سے بہت دلچسپی پیدا ہوئی. میں نے سوچا کہ کیا واقعی یہ بات درست ہے؟ اس بات سے اتفاق یا اختلاف تو وہی کر سکتا ہے جس نے پچھلے 40 سالوں میں تخلیق کیا گیا سارا ادب پڑھا.
میرا علم تو بہت محدود ہے، لیکن اتنا تو میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ گزشتہ تقریباً 40 برس میں اردو شاعری نے کوئی ایسا ہمہ گیر استعارہ پیدا نہیں کیا جو میر غالب اقبال یا فیض کے بڑے استعاراتی نظام کی طرح پورے ادبی منظرنامے پر چھا گیا ہو۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب کے کلاسیکی استعارے کیا ہیں۔ متقدمین شعراء نے جو استعارے استعمال کیے وہی شاعری میں رائج ہو گئے۔ مجنوں استعارہ ہے، فاختہ استعارہ ہے، گل و بلبل استعارہ ہے، اقبال نے شاہین اور کرگس جیسے استعارے استعمال عام کیے، یہ سب تسلیم شدہ استعارے ہیں۔ میر کے لیے ویرانی، شہر، خاک، دل ایک پورا عہد بناتے ہیں۔ غالب کے ہاں ہستی، خیال، آئینہ، شیشہ، صحرا، قفس ایک فکری کائنات بناتے ہیں۔ اقبال کے ہاں شاہین، خودی، مرد مومن، صحرا، دریا ایک تہذیبی اور فلسفیانہ نظام بناتے ہیں۔ فیض کے ہاں زنجیر، زندہ، صبح و شام، گلشن بہار اجتماعی سیاسی تجربے کی علامتیں مل جاتے ہیں۔ یہ سب مستند استعارے ہیں، دشت، گل، بلبل، شمع، پروانہ۔ جب بھی شعر میں ان کا ذکر ہوگا مطلب خود ہی واضح ہو جائے گا۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نیا استعارہ کیا ہے۔ ہر نیا یا غیر معمولی لفظی امتزاج نیا استعارہ نہیں ہوتا۔ مثلا شاعر اگر کہے میرا دل موبائل کی ٹوٹی ہوئی اسکرین ہے تو یہ ایک نیا اور دلچسپ استعاراتی اظہار ہو سکتا ہے، مگر کیا یہ واقعی استعارہ ہے؟ نئے استعارے زیادہ تر نئی چیزوں کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ مثلا جب ریل کا سفر عام ہوا تو ریل کو جدائی کے استعارے کے طور پہ استعمال کیا جانے لگا۔ میر اور غالب کے یہاں ریل کا ذکر نہیں آئے گا، لیکن متوسطین شعراء کے یہاں ریل اور پٹریوں کا استعارہ ملتا ہے۔ نئے استعارے تو نئے موضوعات ہی پر بن سکتے ہیں۔ مثلا کوئی راکٹ کو تیز رفتاری کا استعارہ بنا دے، یا گوگل کو سب جاننے کا استعارہ بنا دے، یا محبوبہ کی آنکھوں کو جھلمل ستارہ کہنے کے بجائے LEDs کہہ دے، یا جیسے شفیق الرحمان نے ندی کے پانی کو ٹیشو کی ساڑی کہا تھا۔ نئے استعاروں کی مثالیں لانا آسان نہیں۔ ابتدا خود اختر عثمانی سے کرتے ہیں۔ ان کا شعر ہے، یہ کائنات میرے سامنے ہے مثل بساط، یہ کائنات میرے سامنے ہے مثل بساط، کہیں جنوں میں الٹ دوں نہ اس جہاں کو میں۔ کیا یہ استعارہ یا تشبیہ نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے مثل کا لفظ استعمال کیا تو یہ مور لائک تشبیہ ہے، لیکن بالکل ہے۔ تو کہیں تو انہوں نے زندگی کو برف کی سل کہا ہے، کہیں اعصاب کو کھنکتی ہوئی زنجیریں۔ ایسے نئے اور غیر مانوس لفظی اور استعاراتی امتزاج کی طرف ناقدین نے بھی توجہ دلائی ہے، اس لیے کسی حد تک تو خود ان کی شاعری ہی اس دعوے کو مشکل بنا دیتی ہے۔ ارشد رشید صاحب نے 2 شعر نئے استعاروں کی مثال کے طور پہ پیش کیے۔ پہلا شعر اس کی شاعر ہمیں نہیں پتہ، وہ شعر ہے، حجرائے دل میں سخن کرتی ہوئی یاد کے ساتھ، میں بہت چین سے ہوں اپنی جہاں ذات کے ساتھ۔ اور دوسرا شعر ہے، میں نرسری میں کھلا ایک پھول ہوں گوہر، یہ جنگلوں کی ہوا کیوں ستا رہی ہے مجھے۔ کچھ اشعار مجھے بھی ملے ہیں۔ پروین شاکر کے انتقال کو ابھی 32 برس ہی ہوئے ہیں، تو میں ان کی شاعری کو حالیہ 40 سالوں میں کی گئی شاعری میں شمار کروں گی۔ پروین شاکر کا بادبان کھلنے سے پہلے والا شعر استعارے کی مثال ہے۔ ان کا وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا استعارہ ہے۔ شاخ، دستے صبا، ابر سب پروین بی بی کے پسندیدہ استعارے ہیں۔ مثلا وہ لکھتی ہیں، ابر برسے تو عنایت اس کی، شاخ تو صرف دعا کرتی ہے، تو ابر اور شاخ دونوں یہاں استعارے ہیں۔ عباس تابش کے یہاں پرندہ ہجرت کا استعارہ ہے، اور ہنس اور کونج کے استعارے بھی ملتے ہیں۔ گلزار کی شاعری میں پرسونیفیکیشن اور استعارے ملتے ہیں، ان کی پوری شاعری ہی علامتی ہے۔ اویس ضمیر ایک نئے شاعر ہیں، انہوں نے چوئنگم چبانے کو زندگی گزارنے کا استعارہ کہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شادی شدہ زندگی کا استعارہ زیادہ صحیح ہوتا ہے، کیونکہ رفتہ رفتہ اس کا لطف چاہتا رہتا ہے۔ اس طرح انہوں نے بلیک ہول کو گہرے غم کا استعارہ کہا ہے، جس نے زندگی کے اجالوں کو نگل لیا ہے۔ اظہر فراق کے کلام میں منفرد استعارے ملیں گے، آدھا آدھا رو لیتے ہیں، ایک ٹیشو پیپر ہے بھیا، یہاں ٹیشو پیپر شاید غم بانٹنے کا استعارہ ہے۔ کسی کے گھر میں گرے گیند کی طرح اظہر، عطا ہوا ہے ہمیں سلسلہ رسائی کا۔ یہاں طرح کا لفظ آیا ہے اس لیے صنعت تشبیہ ہے، مگر اظہر فراق کی شاعری میں گیند دربدری کے استعارے کے طور پر ملتی ہے۔ لوگ تو مانگ لیا کرتے ہیں سائے واپس، ہم یہ جنگل کو بتاتے ہوئے آئے واپس، کومل جویا۔ شاید سایہ یہاں آرام اور مہربانی کا استعارہ ہے، جیسے بزرگوں کا سایہ ہوتا ہے۔ الماری ذہن اور دل کے نہا خانے کا استعارہ ہے، اس کے کمرے سے اٹھا لایا ہوں یادیں اپنی، خود پڑا رہ گیا لیکن کسی الماری میں۔ یہاں الماری لٹرل الماری تو نہیں ہو سکتی، سوچیں خاتون الماری کا دروازہ کھولیں اور اس میں ان کے ایکس کڑے چیزیں نکال رہے ہوں، اس لیے یہاں الماری سے مراد دل و دماغ کا کوئی کونا ہے، اور یہ یقیناً استعارہ ہے۔
میں نے تصویر پھینک دی ہے مگر کیل دیوار میں گڑی کیا ہوئی۔ پیارا شعر ہے. ہمارے اقبال. کیل گڑنا گہرے اور مستقل زخم کا استعارہ ہے. چائے کو اشعار میں تنہائی کے استعارے کے طور پہ اکثر استعمال کیا جانے لگا ہے. میز پر چائے کے دو بھاپ اڑاتے ہوئے کپ اور بس سامنے رکھا ہے ملاقات کا دکھ. سگریٹ پر بھی شعر پڑے ہیں، شاید اس کا پھیلتا ہوا دھواں اداسی کا استعارہ ہے. عمیر نجمی کا پرندے اور پنجرے والا شعر استعارہ ہے. یہ سب نئے استعارے نہیں ہیں، لیکن ان شعراء نے انہیں بہت خوبی سے استعمال کیا ہے. کچھ استعارے اتنے معروف نہیں ہوتے مگر پھر بھی استعارے تو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ استعارے کی تکنیکی تعریف پہ پورا اترتے ہیں کہ شاعر نے تشبیہ نہیں دی ہوتی بلکہ کسی لفظ کو مجازی معنوں میں تشبیہ کے تعلق سے استعمال کیا ہوتا ہے. کہیں کہیں یہ تعلق بہت واضح نہیں ہوتا مگر امپلائڈ ضرور ہوتا ہے. شاید ہم انہیں استعارے کے بجائے استعاراتی اظہار کہہ سکتے ہیں. جس طرح ایتا خفی اور ایتا جلی ہوتا ہے، اس طرح ہم انہیں خفی اور جلی استعارے کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک بڑا ادبی استعارہ وہ ہوتا ہے جو صرف ایک شعر میں خوبصورت تشبیہ یا استعارہ نہ رہے بلکہ ایک پورے عہد کے تجربے کو بیان کرنے کا وسیلہ بن جائے. مثلاً غالب کا عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. یہ صرف ایک استعارہ نہیں، دام خیال غالب کے پورے فکری اور وجودی تصور کا حصہ ہے. اسی طرح اقبال کے ہاں شاہین، مرد مومن، صحرا خودی وغیرہ محض شعری پیکر نہیں رہے بلکہ ایک پورا فکری نظام بن گئے. میرے خیال میں اصل سوال یہ نہیں کہ کیا کسی شاعر نے نیا استعارہ استعمال کیا، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہمارے عہد نے ایسا کوئی بڑا استعارہ پیدا کیا ہے جو اس عہد کی اجتماعی روح کی نمائندگی کرے. اور یہاں اختر عثمان صاحب کی بات خاصی وزنی ہو جاتی ہے. ان 40 سالوں میں ہمارے عہد نے ایسا کون سا مرکزی استعارہ دیا ہے؟ موبائل، اسکرین، انٹرنیٹ، ہجرت، جنگ، دہشت گردی، میڈیا، مصنوعی ذہانت، یہ سب ہمارے عہد کے تجربات ہیں مگر ابھی تک ان میں سے کوئی بھی شاہین یا زندہ کی سطح کا تہذیبی استعارہ نہیں بن سکا. اور شاید یہی اختر عثمان صاحب کا اصل اعتراض ہے. بہت اچھی بہت اچھی طرح بہت اچھی کثرت نفسی ہے. دوسرے نعت بھی تازہ ہے، وہ پھر کبھی میں غزل ہی پیش کر دیتا ہوں. تو غزل ہو گئی آپ کی؟ جی اس پہ غزل ہو گئی؟ جی اسی مسئلے طرح پہ غزل ہوئی؟ جی جی وہی ارشاد ارشاد. اس پہ وہ پیرا شعر تو یہی جو لگائی تھی گرا ہم نے. سائے کی طرح ساتھ تھے، لاچار نہیں تھے. سائے کی طرح ساتھ تھے، لاچار نہیں تھے. اس طرح کبھی راندے دربار نہیں تھے. سائے کی طرح ساتھ تھے، لاچار نہیں تھے. اور ہم جور و جفا سے کبھی بیزار نہیں تھے. ہم جور و جفا سے کبھی بیزار نہیں تھے. ہاں عشق کیا تھا گنہگار نہیں تھے. ہم جور و جفا سے کبھی بیزار نہیں تھے. ہاں عشق کیا تھا گنہگار نہیں تھے. اور ہم عشق میں دیوانے تھے، فنکار نہیں تھے. ہم عشق میں دیوانے تھے، فنکار نہیں تھے. چاہت میں وفاؤں کے طلبگار نہیں تھے. چاہت میں وفاؤں کے طلبگار نہیں تھے. اور چاہا تھا کہ انسان کو مظلوم نہ دیکھیں. چاہا تھا کہ انسان کو مظلوم نہ دیکھیں. پر ایسے نصیبے
کہ سزاوار نہیں تھے، پر ایسے نصیبے کے سزاوار نہیں تھے، اور اس نصف صدی نے وہ کمالات دکھائے، اس نصف صدی نے وہ کمالات دکھائے، صدیوں میں کسی ذہن کا شاہکار نہیں تھے، صدیوں میں کسی ذہن کا شاہکار نہیں تھے، اور راہزن وہی نکلے جنہیں ہم سمجھے تھے راہبر، راہزن وہی نکلے جنہیں ہم سمجھے تھے رہبر، کچھ بھی تھے مگر قافلہ سالار نہیں تھے، کچھ بھی تھے مگر قافلہ سالار نہیں تھے، اور دعوائے خدائی کیے فرعونوں نے جب بھی، دعوائے خدائی کیے فرعونوں نے جب بھی، پھر ان کی بقا کے کہیں آثار نہیں تھے، پھر ان کی بقا کے کہیں آثار نہیں تھے، اور ایک چھوٹی سی رنجش پہ ہے اب ترک تعلق، ایک چھوٹی سی رنجش پہ ہے اب ترک تعلق، تلخی تھی مگر رشتوں سے بیزار نہیں، ایک چھوٹی سی رنجش پہ ہے اب ترک تعلق، تلخی تھی مگر رشتوں سے بیزار نہیں تھے، اور ہے جنگ حسن اس میں کوئی ہار نہیں جی، ہے جنگ حسن اس میں کوئی ہار نہیں جیت، انسان ہی انسان کے غم خار نہیں تھے، انسان ہی انسان کے غم خار نہیں تھے، سائے کی طرح ساتھ تھے لاچار نہیں تھے۔ حاضرین محفل کو آداب۔ آج میں سوچا کیا موضوع پہ بات کی جائے، تو پچھلے دنوں یہ کتاب میری مطالعے سے گزر رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ خاکہ نویسی اردو ادب کی ایک بڑی صنف ہے، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنے خاکوں کی وجہ سے ہی جانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں۔ خاکہ نویسی میں جو بڑے نام لیے جاتے ہیں اس میں منٹو کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ نصر اللہ خان کے خاکے بہت مشہور ہیں۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر اسلم فروخی نے بہت اچھے خاکے لکھے ہیں، بلکہ کچھ اصحاب تو ایسے ہیں جنہوں نے صرف ایسی کمپائلیشنز پبلش کی ہیں کہ کس کتاب میں کس کا خاکہ ہے، اور عموماً زیادہ تر مشہور شخصیات کے اوپر تو بہت سارے لوگوں نے قلم اٹھایا ہے۔ فیض کے اوپر 70-80 خاکے تو آپ کو آرام سے مل جائیں گے مختلف لوگوں کے۔ تو آج کل خاکہ نویسی میں یہ میں کہوں گا عمومی طور پہ نثر میں جو ایک اچھا نام ہے، جو اچھے لکھنے والے ہیں، وہ عرفان جاوید صاحب ہیں۔ میں نے ان کی کتاب پہلے نہیں پڑھی تھی، کسی کی توسط سے مجھے پتہ چلا ان کے بارے میں، تو یہ کتاب میری نظر سے گزری۔ میڈیا سے ان کا تعلق ہے، لاہور سے اوریجنلی تعلق ہے اور میڈیا میں کام کرتے ہیں۔
یہ کتاب ہے دروازے کے نام سے. خاکے پنکی دروازے بھی موجود ہے, ریختہ پنکی دروازے بھی موجود ہے اور خاکے بھی موجود ہے, لیکن میرے خیال سے وہ ایک ہی کتاب ہے جس کے 2 نام ہیں, کیونکہ خاکے دونوں میں سیم ہیں. انہوں نے جن کے اوپر قلم اٹھایا ہے وہ احمد ندیم قاسمی, احمد فراز, عبداللہ حسین, احمد بشیر, عطا الحق قاسمی, یہ سب تو بڑے نام اس میں ہیں. شکیل عادل زادہ کے اوپر بہت اچھا خاکہ لکھا گیا ہے. تصدق سہیل جو ہمارے ایک بڑے آرٹسٹ گزرے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسرے کہنا چاہیے جو آج کل کے کامیاب لوگ ہیں ان میں سے ایک جاوید چودھری کے اوپر خاکہ ان کا بہت اچھا ہے, اور محمد عاصم بٹ, اور نصیر کوی کا نام میرے لیے کم سے کم میں واقف نہیں تھا اس نام سے, لیکن جب ان کے خاکے پہ پہنچا تو پتہ چلا اچھا اس وجہ سے ان کا خاکہ لکھا ہے. تو بڑے لوگوں کے اوپر تو لکھا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے غیر معروف لوگوں کے اوپر بھی لکھا ہے. تو اس کتاب میں سب سے زیادہ دلچسپی کی بات یہ لگی کہ یہ منٹو کی طرح صرف اچھائیاں نہیں بیان کرتے, بلکہ اگر ذاتی تعلقات بھی ہیں کسی سے تو اس کے ساتھ اچھائیاں تو سبھی بیان کرتے ہیں, اس کے ساتھ ان خرابیوں اور خامیوں کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں. تو شکیل عادل زادہ کا خاص طور پہ خاکہ بہت پسند آیا. ان کے اوپر کم لکھا گیا ہے, حالانکہ شکیل عادل زادہ کا بہت کام ہے اور بہت احسان ہے ان کا ہمارے اوپر کہ ان کے سبرنگ ڈائجسٹ کے توسط سے بہت سارے پڑھنے والے واقف ہوئے اردو سے بھی اور اردو ادب سے بھی, اور انہوں نے بہت سارے اچھے لکھنے والوں کو اپنے یہاں اس بات پہ راضی کیا ان کو کہ وہ ڈائجسٹ کے لیے بھی لکھیں. 2 چند ٹکڑے میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں. اس میں سے ایک اور نام احمد بشیر کا, جس کے اوپر شاید ہمیں کبھی پروگرام کرنا چاہیے. احمد بشیر کا معروف تعارف تو یہی ہے کہ بشرا انصاری کے والد تھے وہ, لیکن کمیٹڈ کمیونسٹ اور ان لوگوں میں سے تھے جو شروع سے آخر تک اپنی بات اور اپنے ویژن اور اپنے بلیفس کے اوپر قائم رہے. تو صرف ان کی نثر کے نمونے کے لیے میں آپ کو کچھ چیزیں پڑھ کے سناتا ہوں. سردیوں کی یہ کامریڈ میں سے ہی ہے جو کہ احمد بشیر کا ہے. سردیوں کی اس ٹھٹرتی شام لاہور میں بارش کی موٹی بوندیں ٹپ ٹپ کرتی مٹی پر پانی کے گنبد نما بلبلے بنا رہی تھیں. لبرٹی مارکیٹ گلبرگ لاہور میں موسلادھار بارش کے دوران دکانوں, گاڑیوں اور سڑکوں کی رنگارنگ روشنیاں جھلملا رہی تھیں. قریب ریسٹورانوں, دکانوں اور ہوٹلوں میں لوگوں کی چہل پہل تھی. سردیوں کی راتوں میں ویسے بھی ریسٹورانوں میں رش بڑھ جاتا ہے. کسی ریسٹوران کا دروازہ کھلتا تو سرد کٹیلی ہوا اندر کو لپکتی اور لوگوں کے قہقہوں کی گونج اور عمدہ گرم کھانوں کی اشتہا آمیز مہک باہر کو ابلتی. زندگی اپنی جولانیوں کے ساتھ مچلتی تھی. لاہور کے سب سے فیشنیبل, مہنگے اور پر رونق مرکز کی بغل میں اسی شام ایک سرسبز سڑک پر واقع کوٹھی کے کشادہ کمرے میں احمد بشیر کے پاس بیٹھا تھا. کمرے میں نرم حدت تھی, حزن تھا اور ایک لفظ تھا جو گونجتا تھا, میلہ. میں نے ابھی ان کا سوانی ناول دل بھٹکے کا تازہ پڑھا تھا, اس کے سحر میں گرفتار تھا. ناول بھی کیا تھا, خود نوشت ہی تھی. ایک مونتاژ تھا, منظر نگاری, واقعات, شخصیات اور اعتراف کے رنگوں میں مصور کی گئی ایک تصویر, ہمہ گیر و ہمہ جہد داستان. اس لذت آمیز اور آگہی آموز سرگزشت پڑھنے کے کچھ ہی عرصے بعد ایک مشترکہ شناسا کے باعث ملاقات کی صورت بن گئی. تو ان میں سے زیادہ تر لوگوں سے ان کا خود بھی اٹھنا بیٹھنا رہا. یہ بہت میرا نہیں خیال کہ زیادہ عمر کے ہیں, جاوید چودھری ہی کے آس پاس کے ہیں, تو میں خیال سے غالباً 50s میں ہوں گے یہ. اور وہی میں نے کہا کہ سب سے بڑی بات یہ کہ پہلو تہی نہیں کر جاتے. اگر کوئی خامی ہے یا کوئی خرابی ہے یا کوئی کنٹروورشل بات ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی وہ نہیں رکھتے, جھجک نہیں محسوس کرتے. ایک مزاح کے طور پہ ایک تھوڑا سا ٹکڑا میں پڑھ دیتا ہوں. یہ احمد بشیر نے حفیظ جالندھری کے ساتھ ملازمت کی تھی, تو ان کے بارے میں احمد بشیر کہہ رہے ہیں حفیظ جالندھری کے بارے میں. حفیظ جالندھری کے تحت مجھے امریکی امداد کے دیہات سدھارنے کے پروگرام میں کام کرنے کا موقع ملا. اپنی طرز کے واحد آدمی تھے. مجھے پہلی ملاقات میں ہی بتا کر متاثر کر دیا کہ قائد اعظم اہم سیاسی امور میں ان سے مشورے کرتے تھے. کشمیر سے تعلق سن کر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اعتراف کیا کہ ان کے اصرار پر پنڈت جواہر لال نہرو نے پاکستان کا منصوبہ تسلیم کیا. ان کا لہجہ خود پرستانہ کے بجائے عاجزانہ ہوتا تھا. عاجزی سے انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ پاکستان بنانا اکیلا ان کا کام نہ تھا, اس میں قائد اعظم نے بھی ان کا کافی ساتھ دیا. بعد میں تقسیم کے وقت جالندھر میں اپنے بے شمار عزیز و قارب کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے, تو پھر جذبات کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
تو بہرحال اگر آپ لوگوں کو خاکہ نویسی سے دلچسپی ہے تو یہ کتاب آپ کے مطالعے میں رہنی چاہیے. اور ایک جو میں نے نصیر کوی کا ذکر کیا، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ٹلہ جوگیاں کا مسلح. ٹھیک ہے. اب یہ نصیر کوی صاحب جن سے میں واقف نہیں تھا، لیکن میں اس شعر سے ان کے بہت واقف تھا، تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا اور ان کے بارے میں پتہ چلا. ایک اچھی یہ بڑی ان کی تخلیق ہے، اس میں تو آدھی پڑھوں گا میں. ہم بھٹو کے دیوانے ہیں، یہ جان امانت بھٹو کی، بیوی پہ کرنے آئے ہیں قربان امانت بھٹو کی. ہم آن پہ مرنے والے ہیں، یہ آن امانت بھٹو کی، جس شان سے مقتل میں آئے وہ شان امانت بھٹو کی. کیوں اتنا بوجھ اٹھاتے ہو، کل کیسے قرض اتارو گے، تم اپنی جان بخشی کے لیے ہم سے عرض گزارو گے. یہ بازی جان کی بازی ہے اور تم یہ بازی ہارو گے. ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، تم کتنے بھٹو مارو گے. تو یہ نصیر کوی جو کہ ایک پنجابی شاعر تھے اور ایک چھوٹے سے علاقے میں پنجاب میں رہائش تھی ان کی ساری عمر. ان کی غیر معروف رہے اور کینسر میں ان کا انتقال ہو گیا. لیکن یہ شعر جو کہ آج ہر پیپلز پارٹی کی ریلی کی جان ہے، یہ ان کو ایک طرح سے امر کر گیا. لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ اس کے تخلیق کار کون تھے. تو ان کی اپنی لائف بھی بہت انسپائرنگ ہے نصیر کوی صاحب کی، کہ انہوں نے نامساعد حالات کے باوجود مزدوروں کے لیے جو کیا، اور خود بحیثیت مزدور ہوتے ہوئے احسان دانش کے بعد سمجھیں بہت زیادہ آپ لوگوں سے واقف نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، جو مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ادب میں اچھا کام یا اچھی تخلیقات کر جائیں. تو یہ پنجابی کے زیادہ اچھے شاعر ہیں جو انہوں نے بہت ساری مثالیں پیش کی ہیں پنجابی شاعری کی، اس کے ساتھ میں ترجمہ بھی کر کے بتایا ہے. تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ یہ کم سے کم کچھ غیر معروف لوگوں سے بھی جو کہ اچھا کنٹریبیوشن کر گئے ہیں ہمارے سیاسی یا ادبی منظرنامے میں، ان کا بھی ذکر ہے. آخر میں کرٹیسزم کے طور پر میں صرف یہ کہوں گا کہ شروع میں جب میں نے یہ شروع کی تو مجھے بلکہ یہ لگا کہ شاید یہ اوور ہائپڈ ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ ایسے لوگ جن کے ساتھ انہوں نے زیادہ ٹائم نہیں گزارا یا ایک دو ملاقاتیں تھیں، اس کی بیسس پہ انہوں نے پورے خاکے لکھ دیے 30-40 صفحات کے. ان میں اے حمید ہو گئے، عبداللہ حسین کے ساتھ بہت کم گزارا، اور آئی تھنک ایک اور تھے اس میں شاید احمد نعیم قاسمی، کیونکہ یہ دراصل ان کی عمر کے بلوغت سے پہلے کے لوگ تھے. تو اس میں یہ بہت زیادہ تھا کہ بھائی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے آپ ایک خاکہ کسی اور کا تخلیق کر رہے ہیں یا سیکنڈ یا تھرڈ ہینڈ انفارمیشن ہے، تو اس کی وجہ سے وہ لطف نہیں تھا. لیکن جیسے جیسے کتاب آگے بڑھتی گئی اور ان کے اپنے شناساؤں کی اور جاننے والوں کی انہوں نے جب تحریریں کی ہیں تو وہ بے شک بلا شبہ بہت عمدہ ہیں. اور خاکہ نویسی میں یہ یقیناً آج کے لکھنے والوں میں عرفان جاوید کا کافی بڑا نام ہے. میں اپنی بات نہیں رکھوں گا. یہ غزل پیش خدمت ہے. دھنک کا تھا مغالطہ، دھنک کا تھا مغالطہ کرائے کے مکان میں، دھنک کا تھا مغالطہ کرائے کے مکان میں، مکیں سفید پوش تھا کرائے کے مکان میں، مکیں سفید پوش تھا کرائے کے مکان میں. دھنک کا تھا مغالطہ کرائے کے مکان میں، مکیں سفید پوش تھا کرائے کے مکان میں. ملا کسی کو حوصلہ کرائے کے مکان میں، گرا کسی کا مرتبہ کرائے کے مکان میں. ملا کسی کو حوصلہ کرائے کے مکان میں، گرا کسی کا مرتبہ کرائے کے مکان میں. کرائے کے مکان سے کرائے کے مکان تک رہا نبرد آزما کرائے کے مکان، کرائے کے مکان سے کرائے کے مکان تک رہا نبرد آزما کرائے کے مکان میں. نہ آس کا مزہ لیا، نہ آس کا مزہ لیا، نہ یاس کو سمجھ سکا، نہ آس کا مزہ لیا نہ یاس کو سمجھ سکا، جو آج تک نہیں رہا کرائے کے مکان میں، جو آج تک نہیں رہا کرائے کے مکان میں. بدل گئیں عنایتیں شکایتیں عداوتیں، بدل گئیں عنایتیں شکایتیں عداوتیں، مگر وہی برآمدہ کرائے کے مکان، مگر وہی برآمدہ کرائے کے مکان میں. بدل گئیں عنایتیں شکایتیں عداوتیں، مگر وہی برآمدہ کرائے کے مکان میں. چلے گئے ٹھہر کے لوگ اور ان کی یاد کا، چلے گئے ٹھہر کے لوگ اور ان کی یاد کا، رکا ہوا ہے قافلہ کرائے کے مکان. چلے گئے ٹھہر کے لوگ اور ان کی یاد کا، رکا ہوا ہے قافلہ
کرائے کے مکان میں بدن کو روح ایک دن ضرور چھوڑ جائے گی. بدن کو روح ایک دن ضرور چھوڑ جائے گی. بنا ہے کس کا مقبرہ کرائے کے مکان میں. بنا ہے کس کا مقبرہ کرائے کے مکان میں. بدن کو روح ایک دن ضرور چھوڑ جائے گی. بنا ہے کس کا مقبرہ کرائے کے مکان میں. بوقت کوچ کام ہی کا مال ساتھ لے گیا. بوقت کوچ کام ہی کا مال ساتھ لے گیا. کباڑ چھوڑ کر گیا کرائے کے مکان. کباڑ چھوڑ کر گیا کرائے کے مکان میں. مقیم مدتوں سے تھا اسی مقام پر مگر. مقیم مدتوں سے تھا اسی مقام پر مگر. وفا رہی سوالیہ کرائے کے مکان میں. وفا رہی سوالیہ کرائے کے مکان میں. کرائے میں کمی ہوئی گلی میں جب خبر اڑی. کرائے میں کمی ہوئی گلی میں جب خبر اڑی. بھٹک رہی ہے آتما کرائے کے. کرائے میں کمی ہوئی کرائے میں کمی ہوئی گلی میں جب خبر اڑی. بھٹک رہی ہے آتما کرائے کے مکان میں. پڑوس سے خفا ہے تو پڑوس دیجئے بدل. پڑوس سے خفا ہے تو پڑوس دیجئے بدل. یہی ہے اصل فائدہ کرائے کے مکان میں. یہی ہے اصل فائدہ کرائے کے مکان میں. پڑوس سے خفا ہے تو پڑوس دیجئے بدل. یہی ہے اصل فائدہ کرائے کے مکان میں. ہوئی ہیں اس کے وارثوں کے بیچ کم لڑائیاں. ہوئی ہیں اس کے وارثوں کے بیچ کم لڑائیاں. وہ شخص جو کہ مر گیا کرائے کے بالکل بالکل. وہ شخص جو کہ مر گیا کرائے کے مکان میں. ہوئی ہیں اس کے وارثوں کے بیچ کم لڑائیاں. وہ شخص جو کہ مر گیا کرائے کے مکان میں. خفیف سے لفافے چند شاعروں کی نظر تھے. خفیف سے لفافے چند شاعروں کی نظر تھے. ہوا تھا جب مشاعرہ کرائے کے مکان. ہوا تھا جب مشاعرہ کرائے کے مکان میں. دھنک کا تھا مغالطہ کرائے کے مکان میں. مکیں سفید پوش تھا کرائے کے دس از دا ماسٹر پیس. ویری گڈ. چلیے جناب منصور بھائی. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محفل کی اجازت سے اپنے موضوع پہ آنے سے پیشتر میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. شاید اپنی اشعار سنے ہوں گے. بڑے دلچسپ اشعار. کہتے ہیں جو روز محشر فرشتے آئے سوال کرنے جواب لینے. غور فرمائیے گا. جو روز محشر فرشتے آئے سوال کرنے جواب لینے. ہر ایک مردہ پکار اٹھا وہاں سے پہلے وہاں سے پہلے. جو روز محشر شعر میں سنا ہوا ہے. جی بالکل سنا ہوگا بالکل سنا ہوگا. میرا نہیں ہے. روز محشر میں سوال جواب تو نہیں ہوتا بھائی. اب جو شاعر نے کہہ دیا میں تو وہی کہوں گا نا آپ کو. میں نہ شعر پہ تنقید کر رہا ہوں نہ مشکل کر رہا ہوں. میرا شاعر کا یہی شعر ہے. جو روز محشر فرشتے آئے سوال کرنے جواب لینے تو ہر ایک مردہ پکار اٹھا وہاں سے پہلے وہاں سے پہلے. اور جو بز میں شورا میں شیخ آئے شراب لے کر کباب لے کر. واہ. جو بز میں شورا میں شیخ آئے شراب لے کر کباب لے کر تو ہر ایک شاعر پکار اٹھا یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے. بالکل. اچھا جناب ایک اور شعر سنانا چاہوں گا. داغ دے یہاں تو تنقید نہیں کر سکتے آپ. تم بھولتے ہو آج کی بات آج ہی اکثر. غور کیجیے گا. تم بھولتے ہو آج کی بات آج ہی اکثر. مشکل ہے اگر بعد ہے پردہ نہ رہا یاد. مشکل ہے اگر بعد ہے پردہ نہ رہا یاد. رہتا ہے عبادت میں ہمیں موت کا کھٹکا. رہتا ہے عبادت میں ہمیں موت کا کھٹکا.
ہم یاد خدا کرتے ہیں کہ کر لینا خدا یاد. واہ 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 بہت ہم یاد خدا کرتے ہیں کر لینا خدا یاد. اب میں موضوع پہ آتا ہوں جناب. آج کی نشست کے لیے میں نے جو موضوع اس کا انتخاب کیا ہے اس شاعر کا وہ ڈاکٹر نکھت افتخار. آپ حضرات نے ضرور نام سنا ہوگا ان کا. کوئی خاص شہرت تو انہوں نے حاصل نہیں کی. جن کا مجموعہ کلام اب تک بازار میں شائع نہیں ہوا. وہ میں نے ان کو سنا ان کے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ شائع ہونے والا ہے بہت جلد. یہ آپ کی ڈاؤ کالج کراچی سے انہوں نے MBBS کیا, لیکن برمنگھم میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی میڈیکل سائنس میں. وہیں GP کے طور پہ پریکٹس کر رہی ہے, وہیں رہتی ہے. ان کی فیملی بھی وہیں رہتی ہے. تعلق بچپن اوائل حصہ ان کا جو ہے وہ بحرین میں گزرا. اردو جو کچھ ان کو حاصل ہوئی وہ وراثت میں حاصل ہوئی. ان کے دادا شاعر تھے, وہ لاہور میں کہتے ہیں کہ کافی معتبر شخصیت میں شمار ہوتا تھا ان کا. اور ان کی ننیال لکھنؤ کی نانی صاحبہ کی طرف سے صاحب دیوان تھی, لہذا وہاں شاعری کا شوق تھا. والدہ کی شادی بہت کم عمر میں ہوئی, لہذا انہوں نے بچوں کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. تو جب یہ خود میٹرک میں تھی تو والدہ MA کر رہی تھی اردو میں. تو ان کی صحبت بہت ان کو نصیب ہوئی اور ان کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوا. تو جب یہ چھٹیوں میں لاہور آیا کرتی تھی تو اردو بازار زندہ باد, وہاں سے اردو کی بے شمار کتابیں خرید کے لے جاتی, کہانیاں غزلیں نزلیں پڑھتی. اس طرح وہ ذوق پیدا ہوا اور وہ آہستہ آہستہ انہوں نے شاعری کی طرف توجہ دی. کچھ اشعار نمونے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں, پھر ان کی ایک غزل پیش کروں گا جو بہت ہی پیاری غزل ہے. میرا خیال ہے ان کی سو فار ان کی زندگی کا حاصل زندگی کہہ سکتے ہیں یہ غزل. یہ مجھے میرا خیال ہے اپنا, حالانکہ میرے کوئی خاص وقت نہیں ہے, لیکن آپ خود ہی فیصلہ کریں گے. خیر, نمونے کے طور پہ ایک بار نام ڈاکٹر نکھت افتخار. ہر اداسی میں کئی رنگ اتر آئے ہیں. ہر اداسی میں کئی رنگ اتر آئے ہیں, آج پھر تیری نگاہوں سے دیکھی دنیا. واہ 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 بہت دوبارہ کرو. ہر اداسی میں کئی رنگ اتر آئے ہیں, آج پھر تیری نگاہوں سے دیکھی دنیا. رنگ ہے حسن کا یا کوئی نئی سازش, رنگ ہے حسن کا یا کوئی نئی سازش ہے, دیکھتے ہیں جو مجھے سب تیری دیکھا دیکھی. اس میں اگر سازش کو میک اپ کر دیں تو کتنا ساری جگہ پالش ہوتا ہے زیادہ اچھا تھا. انہوں نے کچھ مزاحیہ شاعری میں بھی کوشش کی. اس کے چند نمونے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں بے شک ہے شک مزاج میں شامل ہر ایک بیگم کے, ہے شک مزاج میں شامل ہر ایک بیگم کے, ہر ایک شوہر گلفام یہی روتا ہے. ہر ایک شوہر گلفام یہی روتا ہے, غضب خدا کا کرا, غضب خدا کا کہ وہ تم پہ شک نہیں کرتی, غضب خدا کا کہ وہ تم پہ شک نہیں کرتی, قسم خدا کی انہیں تو یقین ہوتا ہے. اچھا ہے, انٹرسٹنگ. نام جولی ہے اس گھوڑی کا جس پہ میں نے جوا لگایا تھا. نام جولی ہے اس گھوڑی کا جس پہ میں نے جوا لگایا تھا. سن کے بیگم تنک کے بولی, ہاں رات گھوڑی کا فون آیا تھا. بہت اچھا, بہت اچھا. شیر بنا دیا, بہت اچھا. اب میں آپ کو ان کی غزل پیش کرتا ہوں جو میرے خیال میں بہت ہی خوبصورت غزل ہے اور بہترین غزل ہے.
صوفہ جتنا ان کا مجموعہ میں نے پڑھا ہے. کہتے ہیں شوق کو عازم سفر رکھیے, شوق کو عازم سفر رکھیے, بے خبر بن کے سب خبر رکھیے. واہ 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 واہ. شوق کو عازم سفر رکھیے, بے خبر بن کے سب خبر رکھیے, چاہے نظریں ہوں آسمانوں پہ, چاہے نظریں ہوں آسمانوں پہ, پاؤں لیکن زمین پر رکھیے. بہت اچھے, بہت اچھے. چاہے نظریں ہوں آسمانوں پہ, پاؤں لیکن زمین پر رکھیے. مجھ کو دل میں اگر بسانا ہے, مجھ کو دل میں اگر بسانا ہے, ایک صحرا کو اپنے گھر رکھیے, ایک صحرا کو اپنے گھر رکھیے. کوئی نشہ ہو ٹوٹ جاتا, کوئی نشہ ہو ٹوٹ جاتا ہے, کب تلک خود کو بے خبر رکھیے. جانے کس وقت کوچ کرنا ہو, جانے کس وقت کوچ کرنا ہو, اپنا سامان مختصر رکھیے. واہ 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 واہ, بہت اچھے, بہت اچھے, بہت عمدہ شعر. جانے کس وقت کوچ کرنا ہو, اپنا سامان سامان. بات ہے کیا یہ کون پرکھے گا, بات ہے کیا یہ کون پرکھے گا, اپنے لہجے کو پورا اثر رکھیے. اچھی بات. دل کو خود دل سے راہ ہوتی ہے, دل کو خود دل سے راہ ہوتی ہے, دل کو خود دل سے راہ ہوتی ہے, کس لیے کوئی نامہ پر رکھیے. واہ 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 واہ, بہت خوب. یہ نسوانیت کا اظہار ہے اس میں. آخری شعر میں ایک ٹک مجھ کو دیکھے جاتی ہے, ایک ٹک مجھ کو دیکھے جاتی ہیں, اپنی نظروں پہ کچھ نظر رکھی. بہت اچھے, بہت اچھے. یہ اور بھی ایک دو غزلیں ہیں, لیکن یہ مجھے سب سے بہترین غزل یہ لگی. اور اب ان کا جب تباہ ہو کے شائع ہو کے دیوان مجموعہ کلام بازار میں آئے گا تو اس کے بعد مزید اندازہ لگایا جائے. ویسے مختصر چونکہ وہ کافی مشغول رہتی ہیں اپنی پروفیشنل لائف میں, لہٰذا کم لکھتی ہیں لیکن اچھا لکھتی ہیں. آپ پرسنلی جانتے ہیں ان کو؟ جی نہیں, یہ خزر میں نے پڑھی ہے, آپ نے پڑھی. چلیے گڈ, تھینک یو. آپ کوئی شاعر نہیں ہوئی ہے. فیس بک وغیرہ پہ. حمید بھائی جی کچھ قطعات جو بتا سکو نہ سنا سکو, جو بتا سکو نہ سنا سکو, وہی بات ہوتی ہے پیار کی. واہ 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 واہ. جو بتا سکو نہ سنا سکو, وہی بات ہوتی ہے پیار کی. جو بسر ہو عالم خواب میں, جو بسر ہو عالم خواب میں, وہ گھڑی ہے جلوت یار کی. جو بسر ہو عالم خواب میں, وہ کھڑی ہے جلوت یار کی. محبت کو فسانہ ہی سمجھنا, محبت کو فسانہ ہی سمجھنا, مگر پڑھنا ضروری ہو گیا ہے. محبت کو فسانہ ہی سمجھنا, مگر پڑھنا ضروری ہو گیا ہے. کٹھن یہ راستہ ہے, کٹھن ایک راستہ ہے یہ وجہ ہے. کٹھن ایک راستہ ہے یہ وجہ ہے, مگر چلنا ضروری ہو, واہ واہ. مگر چلنا ضروری ہو گیا ہے. ایسی تو بنے بات کہ رسوائی بھی کم ہو, ایسی تو بنی بات کہ ایسی تو بنے بات کہ رسوائی بھی کم ہو. ملنے کی طلب ہو غم تنہائی بھی کم ہو, ملنے کی طلب ہو غم تنہائی بھی کم ہو. ملنا جو ہے مقصود, بچھڑنا بھی ہے لازم. ملنا جو ہے مقصود, بچھڑنا بھی ہے لازم.
کچھ ایسی ہو ترکیب کہ پسپائی بھی کم ہو. واہ کچھ ایسی ہو ترکیب کہ پسپائی بھی کم ہوا. جان سے بھی عزیز ہے جو شخص وہ مجھے جانتا نہیں شاید. واہ جان سے بھی عزیز ہے جو شخص وہ مجھے جانتا نہیں شاید. مدتوں سے ہوں محو خواب و خیال وہ اسے مانتا نہیں شاید. اور ایک اور قطع ہے کہ مجھ کو معلوم ہے وہ رہتی ہے، مجھ کو معلوم ہے وہ رہتی ہے نکھتے گل میں بن کے حسن و جمال. واہ مجھ کو معلوم ہے وہ رہتی ہے نکھتے گل میں بن کے حسن و جمال. اس کی خوشبو تو ایک مخزن ہے، موسم گل ہے اس کا رقص وصال. موسم گل ہے اس کا رقص وصال. گو ملاقات مختصر سی رہی زیست تیرے سوا بسر نہ ہوئی. واہ گو ملاقات مختصر سی رہی زیست تیرے سوا بسر نہ ہوئی. روز و شب دل سے جس کو چاہا تھا، روز و شب جس کو دل سے چاہا تھا کیسے گزری اسے خبر نہ ہوئی. واہ واہ کیسے گزری اسے خبر بہت بہت اچھا. میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اکوموڈیٹ کیا، میں دیر سے آیا. تو میں 4 متفرق باتیں کروں گا، اس کے بعد ٹائم بچ گیا تو کچھ سنا دوں گا غزل وغیرہ. تو کچھ اچھی انٹرسٹنگ باتیں ہیں جو پچھلے ہفتے میں نے پڑھی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کچھ نتیجے بھی ہیں جو میں خود نکال لیتا ہوں. تو جب بیٹل آف ڈیلاویئر ہوئی تھی، اور اٹ واز انٹرسٹنگ کہ بیٹل آف ڈیلاویئر میں جو ریولوشنریز تھے ان کے ایک شپ کا نام حیدر علی تھا، آپ کو نہیں معلوم. تو اس کے اندر بھی بڑی تھیوریز ہیں کہ یا تو ٹیپو سلطان حیدر علی نے امداد بھیجی تھی کیونکہ میسورین راکٹس ور انوینٹیڈ ان میسور، تو انہوں نے امریکنس کو، یا پھر انہوں نے مانیٹری امداد دی تھی، یا پھر دے ور سو انسپائرڈ بائی اٹ کہ جو 3 شپس تھے ان کا انجام، جو ان میں سے ایک کا نام انہوں نے حیدر علی رکھا ہوا تھا. یہ ایکچولی اویلیبل ہے، مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں نے کہا شاید کسی نے ایسی افواہ اڑائی ہے، مگر انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے، آپ ڈال سکتے ہیں حیدر علی شپ. پھر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوچ کا دھارا جاتا ہے کہ ایک طرف سے امریکن ریولوشنری وار، ایک طرف انڈیا میں وار اگینسٹ چل رہی تھی، برٹش امپائر، اور پھر ہم لوگ انڈیا میں ہار گئے اور یہ لوگ جیت گئے. تو اگر کیا ہوتا اگر ہم جیت جاتے اور یہ ہار جاتے تو دنیا کا نقشہ کیا ہوتا؟ تو ہو سکتا ہے کمپلیٹلی مختلف ہوتا. سوچنے کی بات ہے. اور اسی سے ہی ملا جلا ایک اور خیال کہ کسی نے کہا تھا کہ ٹیپو سلطان سے تو نظام حیدرآباد اچھا رہ گیا، اس نے حکومت قائم کر لی اور یہ کر لیا اور جامعہ عثمانیہ بنا دی، مگر آپ میں سے کسی کو اس کا نام بھی نہیں پتا نظام حیدرآباد کا، اس کا عہدہ ہی رہ گیا. مگر حیدر علی جو تھا اس نے اس دور کے اندر بھی 14,000-15,000 میل دور لوگوں کو انسپائر کیا تھا. تو ان کے شپ کا نام حیدر علی تھا. یہ اویلیبل انفارمیشن ہے، کہیں بھی ڈال لیں. حیدر علی کو HYDER اسپیل کریں تو ڈالیں حیدر علی شپ تو وہ آ جاتا ہے. اور ایک انٹرسٹنگ پیس آف انفارمیشن فار آر کڈس کہ حیدر علی واز دا نیم آف دا شپ، ون آف دا 3 ships that were able to beat British Empire. تو میں نے کہا ایک اچھی پیس آف انفارمیشن. دوسری بھی ایسے ہی ہے، مگر آپ والی بات سے یاد آ گئی مجھے، جو کہ عباس آیا ہوا تھا تو کہتے ہیں ہم اور عباس وغیرہ اقبال ہاسٹل کے سامنے بیٹھ کے باغ میں درختوں کے نیچے شاعری ڈسکس کیا کرتے تھے. تو ایکچولی یہ ایک موضوع تھا ڈسکشن کا کہ اردو کے اندر نئے ستارے نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے. تو ہماری یہ ڈسکشن ہوتی تھی اور وہ ستارے دیتے تھے، ہم اور کہتے تھے ہر کوئی لکھ کے لائے. تو شہزادی مجھے یاد ہے
عباس نے کہا یہ میں نے پہلی دفعہ استعمال کیا پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد. شہزادی کا استعارہ اور محراب کا استعارہ. تو یہ ڈسکشن ہوتی ہے ادبی حلقوں میں کہ نئے استعارے نہیں آ رہے اور کہاں سے آئے. تو مجھے یاد آ گئی پرانی باتیں. ایکچولی یہ ہماری بڑی ایکٹیو ڈسکشن ہوتی تھی. ایک یہ اور ایک طرح مصرے پہ شعر لگانا، مصرے لگانا. ایک بندے نے ایک بول دیا، دوسرے نے دوسرا بول دیا. یہ جو ایک کھمبا ہے اس پہ چڑیوں کا چمبا ہے. ہم لوگ لگاتے رہتے تھے بیٹھ کے تک بندی. تو ابھی تک یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، مجھے حیرت ہوئی باس کو بھی یاد ہے. کہتا بڑا مزہ آتا تھا ہم لوگ. میں گورنمنٹ کالج میں آ جاتا کنگ ایڈورڈ سے سامان اٹھا کے. عطا اللہ بھی آ جاتا. تو میں نے کہا انٹرسٹنگ پیس آف انفارمیشن. تیسری جو پیس آف انفارمیشن ہے وہ بھی میں نے یوٹیوب پہ سنی اور مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ ایکچولی سچ تھی. تو کسی نے قرآن کی 2-3 آیتوں کے ترجمے کیے ہوئے تھے، جو کہ بڑی ایک عامیانہ شخصیت ہے. میرا نہیں خیال تھا کہ کوئی لوگ شہرت کے لیے، لائکس کے لیے اس طرح کے ترجمے کرتے ہیں. پھر جب میں نے اس کو ریسرچ کیا تو وہ سچ نکلا. تو ایک تو تھی کہ فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم اللہ تعالی عظیم. تو اس کا ترجمہ ہے کہ ہمیں قسم ہے ستاروں کے گرنے کی جگہ کی. اندازہ کریں 1400 سال پہلے کہ کوئی جگہ ہے جہاں ستارے گر جاتے ہیں. اور فلا اقسم انہ لقسم اللہ تعالی عظیم. اور اگر تم جب سمجھ جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ بہت بڑی قسم. تو اس کا جو ترجمہ تھا کہ بلیک ہولز جس کے پاس ستارے گر جاتے ہیں. اور اس طرح کی اس وقت تو یہی تھا کہ دنیا سینٹر آف دی ارتھ ہے اور کہاں ستاروں کی بات اور کہاں بات کہ ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں ستارے گر جاتے ہیں. اور یہ انہ قسم اللہ تعالی عظیم. اور جب تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی تو پتہ چلے گا یہ کتنی بڑی قسم اٹھائی جا رہی ہے. تو میں بڑا اس پہ حیران ہو گیا ٹو سے دا لیسٹ کہ یہ واقعی سچ ہے. اور یہ ایکچولی یو کین ناٹ امیجن کہ 1400 سال پہلے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے. میرے خیال میں 60-70 سال پہلے یہ بات نہیں ہے. قرآن میں پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایکسپینڈ کر رہی ہے یونیورس. اور وہ بھی آئنسٹائن نے بھی کہا تھا کہ نہیں ایکسپینڈ نہیں کر رہی. پھر ہبلز لا کی آئے کہ یہ تو ایکسپینڈ کر رہی ہے یونیورس. تو میں بڑا تو دوسرا اسی بندے نے ایک اور بھی بات کی جو بھی میں نے سمجھا کہ ہمیں پنجابی میں جبلی ہے مگر وہ نہیں تھی، وہ سچ تھا. تو اس نے سورہ طارق کی مثال دی کہ یہ آسمان پہ ایک ستارہ ہے طارق. اور وہ تو اس کے اندر اس نے بالکل صحیح ترجمہ کیا کہ جب اگر آپ ایٹم کو دیکھیں تو ایٹم میں اگر آپ ایک فٹ بال اسٹیڈیم کو دیکھیں تو ایٹم میں جو نیوکلیس ہے وہ فٹ بال کے سائز کا ہوتا ہے اور پورا ایٹم جو ہے وہ اسٹیڈیم کے سائز کا ہوتا ہے. اتنا چھوٹا میٹر. اور اس کے اندر جو الیکٹرانز ہیں دے آر لائک مائٹس سٹنگ آن فٹ بال اسٹیڈیم چیئرس. دے آر سو اسمال. تو جب اسٹار برسٹ کرتے ہیں تو ان کا سارا اوپر کا گر جاتا ہے اور اندر نیوکلیس ہی رہ جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں نیوٹران اسٹار. اور نیوٹران اسٹار کو جب ناسا نے اسٹڈی کیا تو نیوٹران اسٹار کی جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں ان میں ٹھک 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 کی آواز آتی ہے دستک پہ. اور وہ طارق کا ڈائریکٹ لغوی ترجمہ ہے کہ نیوٹران اسٹار جو ہے ایک طارق ایک ستارے کا نام ہے جس میں سے ٹھک 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 کی آواز آتی ہے اور وہ بہت چمکدار ہے اور وہ پیئرسنگ ہے. تو فیکٹ یہ ہے کہ نیوٹران اسٹار جو ہے وہ اسپیس آن ٹائم فیبرک کے اندر اتنا زور ڈالتا ہے کہ وہ بالکل اسٹریچ ہو جاتا ہے اسپیس ٹائم کا فیبرک. اور پھر جب اس میں ستارے گرتے جاتے ہیں تو وہ پیئرس کر جاتے ہیں. تو اس کی اگلی آیت میں آتا ہے کہ وہ ایک بہت چمکدار پیئرسنگ اسٹار ہے ثاقب. تو چاند کو تمہیں جو رات کو شام کا ستارے کا ترجمہ تھا اس کا لغوی. مگر یہ امیزنگ فیکٹس تھے. میں نے ایکچولی ایک ایک چیز کو بھی خود ریسرچ کیا اور یہ سب سچ نکل آیا. میں نے طارق کو بھی ریسرچ کیا کہ اس کا میننگ کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے. پھر ثاقب کا بھی کیا. پھر ایکچولی ویسے بڑا ہے چوبے والی انفارمیشن تھی
جو کہ میں بڑا ہی متاثر ہوا ٹو سے دا لیسٹ کہ کیا بات لکھتی گئی ہے، اور اس پہ نام پہ صورت رکھ دی گئی ہے نیوٹران سٹار کے اوپر، اور اس کی جو ایکسپلینیشن دی گئی ہے وہ تو اب پتہ چلی ہے ہمیں ناسا کو کہ جب انہوں نے نیوٹران سٹار کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو ساؤنڈ ویوز میں کنورٹ کیا تو وہ ایکچولی ایک میگنیٹار ہے، اس میں ٹک 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 کی آواز آتی ہے، تو وہ اس میں کہہ دیا اس وقت لکھا ہوا ہے کہ طارق کی قسم. تو میں نے کہا کہ انٹرسٹنگ ایک فیکٹ ہے جو کہ کئی دفعہ کسی بھی آپ کی بات ہو کسی سائنٹسٹ سے کسی نان مسلم سے تو یہ 1400 سال پہلے لکھی ہوئی بات، تو اس وقت تو لوگوں کے بالکل سمجھ سے ہی بالا تر تھے. میں نے کہا شام کے ستارے کی قسم ہے، مگر ایکچولی دونوں چیزوں کا ذکر ہے اور بڑا کلیئر ذکر ہے. یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جب تمہیں سمجھ میں آئے گا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی قسم ہے یہ ستاروں کے گرنے کی جگہ بلیک ہول کی بات کی کہ جہاں ستارے گر جاتے ہیں کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں. پتہ ہی ہمیں بعد میں چلا کہ ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں ستارے جذب ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اس کی قسم میں اٹھاتا ہوں. تو میں نے کہا کہ یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ تھا. اور آگے جو ہے ایک میرا خیال میں 10 ستمبر کو سکوت دہلی بھی ہے، اور وہ بھی اس کا بھی اردو زبان میں بڑا اثر پڑا ہے، تو وہ بھی میرا خیال ایک ٹاپک ہے کبھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ اور اردو زبان کا دھارا کیسے بدل گیا سکوت دہلی کے بعد. تو میں ویسے ہی سوچا کہ آئیڈیا دوں. تو میرا خیال ہے یہی ہے. 5 منٹ تو میرے پورے ہو گئے، اگر نہیں ہوئے تو میں سنا دیتا ہوں، ورنہ یہ 5 بہت ہے. یہ تینوں 4 جو مجھے انٹرسٹنگ لگے تھے تو میں نے کہا کہ یہ آپ سے شیئر کیا جائے. یہ کوئی بڑی اچھمبے کی باتیں تھیں تو میں نے کہا ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور ہمارے بچوں کو تو ضرور معلوم ہونا چاہیے. بے شک بے شک. حیدر علی ان کے بیٹل شپ کا نام تھا ڈیلاویئر، وار آف ڈیلاویئر میں جو ریولیوشنریز تھے انہوں نے اپنے بیٹل شپ کا نام حیدر علی رکھا تھا. دے ہرڈ اباؤٹ حیدر علی جس نے برٹش امپائر کو چیلنج کیا ہوا، تو انہوں نے اور حیدر علی اور مسورین راکٹس اور اس سے ساری، اور یہ بھی سوچیں کہ اور اگر پھر وہی اس سوال کا جواب کہ اگر نظام جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان اچھا رہا گیا نظام اچھا رہا، یہ میرا خیال ہے آپ کی سوچ کا دھارا ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ہی اچھا رہ گیا، نظام کا تو مجھے بھی نہیں پتہ نام کیا تھا، بس ایسے ہی عہدہ یاد رہ گیا. اور اگر وہ ٹیپو سلطان کا ساتھ دیتا تو ہو سکتا ہے کہ پوری انڈین ہسٹری ری رائٹ ہو جاتی امریکن ہسٹری کی طرح، مگر ایسا نہیں ہو سکا. اب اگر کوئی غزل سنانی ہو تو اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو مجھے یاد کرا دیں، نمازی والی سنانی آپ کی وہ تو اس پہ تو بہت کانٹروورسی ہے. چلیں وہ سنا دیتا ہوں، وہ تو خیر پہلے بھی سنائی ہوئی ہے مگر مجھے بھی پسند ہے. تو یہ مشاعرہ تھا حنیف اختر صاحب کی طرح مصرے پہ کہ راہ گزر ہی راہ گزر ہے، راہ گزر سے آگے بھی یہ من ترمذی نے کرایا تھا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ حنیف اختر صاحب نے اس کو جگر کی غزل پہ طرح کیا ہوا تھا، تو اس کی غزل جگر کی بھی ہے. تو شمس و قمر سے پہلے بھی شام و سحر سے آگے بھی، شمس و قمر سے پہلے بھی اور شام و سحر سے آگے بھی، راہ گزر ہی راہ گزر ہے، راہ گزر سے آگے بھی. واہ واہ. ماجھی ایک جہاں ہے برپا سوچ بھور سے آگے بھی. واہ. ماجھی ایک جہاں ہے برپا سوچ بھور سے آگے بھی، اس محور سے اس محور تک، اس محور سے آگے بھی. واہ واہ واہ. میرے گھر سے تیرے در تک، تیرے در سے آگے بھی، میرے گھر سے تیرے در تک، تیرے در سے آگے بھی. یہ پگڈنڈی جاتی ہے اب خواب نگر سے آگے. واہ واہ واہ. اور جو آپ کو پسند تھا آپ کی نظر، میرے مصور کیا وہ چھپا ہے، میرے مصور کیا وہ چھپا ہے،
कोहरे नज़र से आगे भी हस्ती का कुछ मकसद होगा खैर व शर से आगे वाह 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 मेरे मुसव्विर क्या वो छुपा है कोहरे नज़र से आगे भी वाह राह गुजर ही राह गुजर वाला नहीं हाँ शम्सो कमर से पहले भी और शाम सहर से आगे भी राह गुजर ही राह गुजर क्या बात राह गुजर से वाह। आगे भी मेरे मुसव्विर क्या वो छुपा है कोहरे नज़र से आगे भी हस्ती का कुछ मकसद होगा खैर व शर से आगे वाह वाह चलते चलते थक के बैठ के सोचते हैं अच्छा होता चलते चलते थक के बैठ के सोचते हैं अच्छा होता हमने गर सोचा होता कुछ रखते सफर से आगे वाह 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 बहुत ओह बहुत सुभान अल्लाह बहुत खूब बहुत खूब वाह वाह और ख्वाब तमन्ना अर्ज़ तमन्ना रद्द तमन्ना अर्ज़ जदीद वाह वाह ख्वाब तमन्ना अर्ज़ तमन्ना रद्द तमन्ना अर्ज़ जदीद मेरे दिल तू कब निकलेगा इस चक्कर से आगे क्या वाह और नक्शे गुरेज़ा बन गए हम तुम वरना कितनी बातें थी नक्शे गुरेज़ा बन गए हम तुम वरना कितनी बातें थी तेरे अगर से पहले भी और मेरे मगर से वाह 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 और वहमो गुमा से इल्म यकीन तक आमिर कितने मोड़ आए वहमो गुमा से इल्म यकीन तक आमिर कितने मोड़ आए मद्दे नज़र से हद नज़र तक हद नज़र से आगे वाह बहुत खूब बहुत खूब वाह वाह बहुत खूब मुझे याद है बड़ी बहुत फलसफियाना बहुत आज बड़ी माशाल्लाह दिलचस्प और बड़ी जामे महफिल हुई हर एक ने भरपूर कोशिश की और तो उस इस सिलसिले में कुछ मैं जो लिख के लाया था जो सोच के आया था क्योंकि मैं सदर बन गया तो वो आप लोगों ने तो जो जहन में आ रहा है वो बता रहा हूँ कि अफगर भाई का एक मिसरा तरह था कि हम तो खुशबू की तरह घर से निकल जाते हैं तो उस पर मैंने भी गिरा लगाई थी जिसको उन्होंने काफ़ी पसंद किया था कि सुबह दम चूम के बच्चों के गुलफशां और रुखसार सुबह दम चूम के सुबह दम हम तो खुशबू की तरह घर से वाह वाह काफ़ी पसंद किया था उन्होंने गुलफशां का और खुशबू का आपने जो किराएदार पे पढ़ी है बहुत खूब तो वो किराएदार असल में बेघर होता है एक तरीके से घर तो उसका नहीं होता किराए तो मेरा एक शेर था बेघरी की हालत में कब्र तक चले आए बेघरी की हालत में कब्र तक चले आए पूछते रहे बच्चे कब मकान लीजिएगा और तरन्नुम के साथ तो ये गजल और तरन्नुम से सुना दो बेघरी हर किसी का मत यूं ही इम्तिहान लीजिएगा जैदी भाई के सामने मेरा तरन्नुम बहुत अच्छा हर किसी का मत यूं ही इम्तिहान लीजिएगा कोई जान ले देगा बस ये जान लीजिएगा बेघरी की हालत में कब्र तक चले आए
پوچھتے رہے بچے کب مکان لیجیے گا. اس کے بعد بات ہوئی تھی استعاروں کی. تو استعارے میں یہ ہے کہ ایسا اختر عثمان نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا، ایسا نہیں ہے. اچھے استعارے بھی آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے ایک دوست اعجاز یونس صاحب کے بھی دوست جو کہ اب ہمارے فیس بک پہ ملاقات رہتی ہے، وہ خبر میں ہوتے تھے، طارق بٹ صاحب تھا. تو ان کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے ایک استعارہ استعمال کیا. کچھ اس طرح کے پیچ ہیں انسان کی ذات میں، کچھ اس طرح کے پیچ ہے انسان کی ذات میں، ایک عمر ساتھ رہ کے بھی کھلتا نہیں کوئی. اور اعجاز بھائی کا خود کا ایک شعر ہے جس میں استعارہ انہوں نے استعمال کیا. چٹکی تو اس نے دھوپ کی تھوڑی ادھار لی، میرے افق سے روشنی ساری اتار لی. اور ایک میرا بھی ہے، شاید اس کو کسی قابل سمجھے، کہ ذرا دریا کو اچھا کہہ دیا تھا، ذرا دریا کو اچھا کہہ دیا تھا، سمندر ہو گیا ناراض مجھ سے. ذرا دریا کو اچھا کہہ دیا تھا، سمندر ہو گیا ناراض. تو یہ تو ہو گیا. وہ اب کچھ حقائق قطع آپ نے پڑھے ہیں تو میں نے کہا میں بھی اس میں حصہ ڈال دوں. حقائق بحد ادب کہہ رہے ہیں، حقائق بحد ادب کہہ رہے ہیں، حقیقت ہے ہم جس سبب کہہ رہے ہیں. حقائق بحد ادب کہہ رہے ہیں، حقیقت ہے ہم جس سبب کہہ رہے ہیں، جو تم کہہ رہے ہو وہ تم کہہ رہے ہو، وہ سب کہہ رہے ہیں. کہاں سے مجھے پڑھنے میں نے سنا ہوا نہیں تو تم مجھ سے آگے ہو نا شاعری میں، تمہارا شاگردی میں آ جاتا. میں کہاں بھاگوں. حقائق بحد ادب کہہ رہے ہیں، حقیقت ہے ہم جس سبب کہہ رہے ہیں، جو تم کہہ رہے ہو وہ تم کہہ رہے ہو، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں. ابھی کا مزہ ختم ہو گیا. یہی ہونا چاہیے بولتا ہو سمجھ میں آ گیا تھا. اور یہ شعر کی طاقت ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ اتنے اس کا ردم ہے اور اس کی مضمون کی اٹھانے سے پتہ لگ گیا کہ انجام کیا ہو. یار میں کچھ الفاظ کچھ مشاعرے میں تو آپ لوگ بلا نہیں رہے مجھے، تو میں یہیں بیٹھ کر کے اپنا دل کی بھڑاس نکال لیتا ہوں. دوسری طرف اشارہ کریں. یہی وہ شبہ خبر ہے. سکون دل کو، اچھا یہ کچی پکے شعر ہے تو ذرا سا اس میں ذرا غلطی ہوتی ہے، ذرا معاف کریں. سکون دل کو جگر کو قرار آ جاتا، تیری وفا پہ اگر اعتبار آ جاتا. وہی جواب کی جس پر سوال رکھا ہے، وہی یہ بھی ایک متفرق اشعار سے ہیں شاید، تو جو سامنے آ رہا پڑھ رہا تھا. وہ تم نے وہی جواب کے جس پر سوال رکھا ہے، وہ تم نے وعدہ فردا پہ ٹال رکھا ہے. نہیں کہ خود سے یہ ہم نے وبال رکھا ہے، جہاں نے جبر سے کاندھوں پہ ڈال رکھا ہے. یہ کیوں آ گیا سامنے؟ یہ اس سے بھی اچھے غزلیں ہیں میرے پاس، یہ کیوں آ گیا؟ ایک اور تھا، بھلا ہے کام نئی مسجدیں بنانا بھی، بھلا ہے کام بنا کے چھوڑ نہ دینا انہیں بسانا بھی. واہ 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 واہ، بہت خوب. مقرر. بھلا ہے کام نئی مسجدیں بنانا بھی. ایک باسٹن میں ہے، وہ بفلو کے اندر کوئی ہے، بنا رہے ہیں، ایک بلڈنگ لے لی انہوں نے، اور 5 سیکنڈ کو ان کا آ رہا ہے. اتنے انہوں نے کیمپین کی فیس بک پہ، سارا پیسہ اس میں لگا دیا انہوں نے. اگر وہ مسجد میں لگا دے تو مسجدیں بن جاتی ہیں. تو
مسجدیں بنانے کا بھی آج کل بڑا شوق ہے. تو بھلا ہے کام نہیں مسجدیں بنانا بھی، بنا کے چھوڑ نہ دینا انہیں بسانا بھی. چلا رہے ہیں مساجد یہاں کئی جن کا ہے کاروبار میں شامل شراب خانہ بھی. میرے نبی کی حدیثوں میں ہو گئے شامل، حدیث شریف میں ہے، میرے نبی کی حدیثوں میں ہو گئے شامل خطیب وقت کے اقوال جاہلانہ بھی. پاکستان میں جو ہو رہا ہے آج کل، بہانہ موت کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے قتل عام یہاں موت کا بہانہ بھی. تو یہ ہے کچھ ڈھنگ کی غزل سنا کے جاؤں یار، نہیں تو آپ لوگ بولیں گے تو ہو گیا. وہ سنا جی جو آج کا اپنی اطلاع کیا آج کے لیے. آپ کی کہا راندہ دربار والی غزل جی راندہ دربار والی جو مصرع طرح والی غزل ہے وہ آپ نے نہیں، جو میں نے جو دیا تھا وہ یہ نہیں تھا جس پہ آپ غزل لکھ کے لائے تھا. میرا وہ یہ تھا کہ جو آج دوست ہیں سمجھو وہ کل کے دشمن ہیں. وہ تو آپ کا اپنا مصرع تھا، وہ میرا ہی مصرع تھا. اس پہ بڑی اچھی نتھانی نے اور کئی زیدی صاحب نے اور آپ نے بھی کافی اچھی نظرہ لگائی. ہم تو رسوا ہیں ساری بستی میں، یہ قطعات ہیں، یہ قطعات نہیں ہے، مطلے لکھے ہوئے میں نے. ہم تو رسوا ہیں ساری بستی میں. اب اس پہ دوسرا بتاؤ کیا ہے. کچھ ہستی میں ہوگا. نہیں یار یہ بھی نہیں، مستی میں ہوگا. یہ بھی نہیں. اب ہستی نہیں، یہ ہستی ہم ہوگا. تو رسوا ہیں ساری بستی میں، ہے مگن اب وہ گھر گرستی میں. اور سچ ہے یہ ہے. تو ہم تو رسوا ہیں ساری بستی میں، ہے مگن اب وہ گھر گرستی میں. بہت اچھا لگا. ایک اور شعر ایسا ہے کہ بات ترک تعلقات کی ہے، کچھ مجھے سوچنے کی مہلت دو. اچھا آپ کے جو سنگل آئسولیٹ شعر ہوتے ہیں نا بہت اچھے ہوتے ہیں. بہت کانٹے کی شاعری، بہت اچھے ہوتے ہیں. ون لائنرز. انکل نے صحیح کہا، سوفیا کو ٹیسٹ کیا. ہاں دیکھو یہ نہیں سوچ سکتی، اتنی رسائی نہیں ہے ذہن. وہ جان بوجھ کے فیل ہوئی تھا. نہیں یہ گیس نہیں ہو سکتا. I could not have thought. اچھا ایک وہ میرا تھا کہ یوں تو یہاں کئی ہیں جنہیں کچھ نہیں پتا، بہت اچھے یہ بہت اچھی غزل. اور بولتے وہی ہیں جنہیں کچھ نہیں پتا. مجھے اس کے شعر آدھے میں بولوں گی نہیں، میں نے سنے ہوئے، مجھے یاد نہیں ہے. اب اس کو میں نے کچھ اور طریقے سے لکھنے کی کوشش. اچھا اوروں کے دل میں کیا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، تو میرے دل میں کیا ہے تجھے کچھ نہیں پتا. احساس کے ادراک سے ہوتی ہے محبت، یہ وہ کیا جانتا ہے جسے کچھ نہیں پتا. اپنی وفائیں میں نے محبت کے نام کی، ان کا صلہ ملے نہ ملے کچھ نہیں پتا. ایسے بیٹھے بیٹھے رات کو 2 بجے آنکھ کھل جائے تو ایسے شعر ہوتے ہیں. پھر بیگم کو دیکھ نہیں، میں سیکنڈ فلور پہ سوتا ہوں. خدا سے زیادہ قریب ہو جاتے نا سیکنڈ فلور پہ. ساری رات کالی ہو گئی. ایک غزل سن لیں. میں کبھی آپ کو مشاعرے میں نہیں سننے کو ملے گی تو یہیں سن لیں صاحب. جو میں اچھا نہیں لگتا کسی کو. واہ. جو میں اچھا نہیں لگتا کسی کو. جو میں اچھا نہیں لگتا کسی کو. اس پہ کہ شبنم بھی لگے شعلہ کسی کو. جو میں اچھا نہیں لگتا کسی کو، کہ شبنم بھی لگے شعلہ کسی کو. بٹھاتا مجھ کو سر آنکھوں پہ اپنی، بٹھاتا مجھ کو سر آنکھوں پہ اپنی، جو ملتا کوئی مجھ ایسا کسی کو. ہے اپنی ماں کی وہ آنکھوں کا تارا،
جو دنیا میں نہیں پیارا کسی کو کسی کے گھر نہ ہو پاؤ تو صاحب، اس کا دوسرا کیا؟ کسی کے گھر نہ ہو پاؤ تو صاحب، نہیں کہنا کبھی اپنا کسی کو. کسی کے گھر نہ ہو پاؤ تو صاحب، نہیں کہنا کبھی اپنا کسی کو. وفاداری اگر رکھنی ہے قائم، نہ پھر یوں دیکھ کر شرما کسی کو. دیگرگوں ملک کی حالت نہ ہوتی، وطن میں ہوتی گر پرواہ کسی کو. سمندر دیکھ کے لگتا نہیں ہے، سمندر دیکھ، یار یہ اس میں بھی استعارہ ہے، اب دیکھ لو. سمندر دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ لوٹائے گا پیاسا کسی کو. بہت پیارا شعر ہے، بہت پیارا شعر، دوبارہ پڑھیں جناب. بہت پیارا شعر، بہت پیارا شعر ہے. اچھا آپ کے سمندر اور نمک اس کا سمندر پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت، میرے پاس کم سے کم یہ آپ کا 60-70 اشعارے ایک دن بیٹھ کے وہی سنا ہاں، یہ آپ کا استعارہ ہے. سمندر دیکھ کر لگتا نہیں، روشنی بھی میں رکھتا ہوں. سمندر دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ لوٹائے گا پیاسا کسی کو. فقط ایک رب ہے مسجود عبادت، نہ کر ہر تھان پر سجدہ کسی کو. اب وہ آپ نے دے دیا ہے میرے پاس، چونکہ میں اس وقت صدر بھی بنا ہوا ہوں تو میں کچھ سمندر کے شعر سنا دوں جانے سے پہلے. آپ کو نظر آ گئے تھے. ہاں دریا سمندر. اچھا میں سنا چکا ہوں آپ کو. آپ کو ایک دفعہ کہیں آپ میرے کو لے گئے تھے تو وہاں بیٹھ کر کے میں نے سمندر میں بلا سے مشکلیں ہوں، سمندر میں بلا سے مشکلیں ہوں، جہازوں کو سمندر چاہیے ہے. بالکل. اور کیوں اتنی تشنگی دکھلائی تھی بےتاب ہو کر. کیوں اتنی دکھلائی تھی بےتاب ہو کر. لاہور میں جب سیلاب آیا تھا اس کی میں اس وقت، کیونکہ لوگ ایک دفعہ تو پانی کی پرابلم تھی، اور اس کے بعد کیوں اتنی تشنگی دکھلائی تھی بےتاب ہو کر. وہ دریا گھر چلایا ہے اب سیلاب ہو کر. بہت خوب، بہت اچھا. کیوں اتنی تشنگی دکھلائی تھی بےتاب ہو کر. وہ دریا گھر چلایا ہے اب سیلاب ہو کر. پیارا شعر، بہت پیارا، بہت عمدہ. اچھا اس میں بھی استعارے ہیں. نظر میں اس کی ساحل کی زمیں ہے، بعید اب کچھ سمندر سے نہیں ہے. خود کو ساحل کا کر لیا پابند، خود کو ساحل کا کر لیا پابند، یہ سمندر کی مہربانی ہے. واہ خود کو ساحل کا کر لیا. کیا پیارا. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے شعر، بہت واقعی سمندر آپ کا استعارہ ہے. دو کنارے جو ہوں ضروری نہیں، دو کنارے جو ہوں ضروری نہیں، ان میں دریا گزرنے آئے گا. ان کناروں کے بیچ خاک ہے اب، جن کے دریا بھٹک گئے تھے کہیں. ان کے دریا بھٹک گئے تھے. واہ بہت اچھی، بہت اچھے پیارے ہیں یہ. بالکل بالکل. ان کناروں کے بیچ خاک ہے اب، جن کے دریا بھٹک گئے تھے کہیں. اور لاگ بیٹھو سمندروں کے قریب، خود سے موتی ابل نہ پائیں گے. بہت خوب. لاگ بیٹھو سمندروں کے قریب، خود سے موتی ابل نہ پائیں گے. یہ دریا اپنے طوفان آپ جھیلیں، یہ دریا اپنے طوفان آپ جھیلیں، سمندر کے خود اپنے مسئلے ہیں. سمندر کے اس سے ہمارے اسکول ہم پرنسپل کے پاس پرابلم لے کے جاتے ہیں. یہ وہ استعارہ ہے ٹیچرز کی پرابلم. دوبارہ پڑھیں سیلاب ہو کر، اس کا ایک تلبی کا بھی مطلب نکلتا ہے جو کہ میں بتانا چاہوں گا. وہ جو سمندر دریا کیوں اتنی تشنگی دکھلائی تھی بےتاب ہو کر.
وہ دریا گھر چلایا ہے اب سیلاب. تو اس کا بڑا ایک تلمیحانہ مطلب بھی ہے. امام حسین جو تھے وہ فرات کے کنارے بےتابی سے ہو گئے تھے، اور جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت بغداد کی فوج لڑنے کے لیے باہر نکلی تھی، تو انہوں نے بند توڑ دیا تھا دریا کا، اور انہوں نے وہ سارا کا سارا پانی جو تھا وہ بغداد کی فوج پہ آ گیا تھا سیلاب بن کے، اور پوری فوج بہ گئی تھی. تو دریا خود چلا آیا ہے سیلاب ہو کر. ایک اور ہے، گڈ اینگل. سمندر خود کو ہم نے کر لیا ہے، سمندر خود کو ہم نے کر لیا ہے، کنارے ڈھونڈتے رہیے ہمارے. واہ 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 بہت بہت زبردست. ڈھونڈتے رہیے. سمندر خود کو ہم نے کر لیا ہے، سمندر اس قدر کھارے نہ ہوتے، سمندر اس قدر کھارے نہ ہوتے تو ہم بھی پیاس کے مارے نہ ہوتے. اگر ساحل بلندی پر نہ رہتے، اگر ساحل بلندی پر نہ رہتے سمندر چھوڑنے والا نہیں تھا. بہت. اور بس اتنا ہی سنا دیتا ہوں میں. بنا لو کوہ قامت کشتیاں بھی، آج دیکھیں کتنے بڑے بڑے جہاز ہیں. بنا لو کوہ قامت کشتیاں بھی مگر حاوی سمندر ہی رہے گا. بے شک. بس جی یہ ہاں ایک آخری جاتے جاتے کا لاکھ دریا ہے پر خطر لیکن لاکھ دریا ہے پر خطر لیکن مچھلیاں بھاگ کر کہاں جائیں. بہت اچھے. بس یہ اشتہار ہوں بس. آپ لوگوں کی بڑے بہت شکریہ. آج بہت خوبصورت رہی محفل. آج کی محفل بہت خوبصورت رہی. سب نے بہت اچھا پڑھا. بہت اچھا پڑھا. حمید بھائی آپ کے